حافظ محمد احمد ہاشمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تابندہ بخت و حاضرین پروقار اور امت مسلمہ کے درخشندہ ستاروں، السلام علیکم. خطابت کا عنوان جلی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے قافلائے زندگی کے رہنمائے دل نواز، اے قافلائے زندگی کے رہنمائے دل نواز، تیرے دم سے زندگی ہے، تیرے دم سے سوز و ساز. دل پذیرو، دل گدازو، دل نشیں تیرا کلام. دل پذیرو، دل گدازو، دل نشیں تیرا کلام. تو حبیب دو جہاں ہے، تو نگاہ پاک باز. صدر محترم، تخلیق کونین کے مقصد وحید اور انسانیت کے سب سے بڑے داعیے انقلاب، جس کے محمد کریم ہونے پر کائنات کا ایک ایک ذرہ دلالت گناہ ہے، وہ شعاع رنگ و نور جو سب کثافتوں سے پاک، خالص، پیکر انسانی میں جلوہ گر ہو کر ظلمت کا داہے جہاں کو رشک سج جہاں بنا گئی. انسانیت کا وہ مظہر عدم کہ جس کے سامنے فرشتوں کی گردنیں خم ہو گئیں، وہ راغبۂ روزگار ہستی جس کی ذات و صفات کے کمالات سے عقل انسانی اپنی سب جولانیوں اور اپنے تمام ترالات و تخیلات کے باوجود ہمیشہ قاصر رہے گی. اس نور بے مثل کی لطافتوں کو میرا دھندلا عین کلام بھلا کیسے منعکس کر سکتا ہے؟ وہ ہستی جس کی آفریش کے بارے میں کہا گیا لولا کا لما خلقت الافلاک، یعنی ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو دو جہاں پیدا نہ کرتے. خدا کا کلام کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جناب والا، رسول عربی کی آمد سے قبل دنیائے عرب ہوبس کے تخیلی معاشرے کا عملی نمونہ تھی. ہر بندہ ہر بندے کے خلاف برسرے پیکار تھا، ہر شخص سے دست و گریباں تھا. قرآن کریم نے اس حالت کو ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نمونہ قرار دیا. جناب صدر، مادرے گیتی کے فکری افق پر پھیلی ہوئی یہ دھن انسانیت کے گرد بے بسی کا حصار بن چکی تھی کہ جب کوہ فراں کی چوٹیوں پر سے آفتاب ہدایت چمکا تو پھر کیا ہوا؟ منتشر ذروں کو متحد کرنے والا مل گیا. بی بی آمنہ کو راج دلارا مل گیا، بی بی حلیمہ کو آنکھ کا تارا مل گیا، لرزتی کائنات کو سہارا مل گیا، ڈوبتی ناؤ کو کنارہ مل گیا، بندگی کو لطف مل گیا، آسیوں کو اکرام مل گیا، نبیوں کو امام مل گیا. وہ فخر کونین کیمیا گر بن کے آیا، وہ ہادی دو جہاں بن کے آیا. پھولوں کو خوشبو مل گئی، روح فطرت کو آرزو مل گئی، کونین کی چبی دھل گئی، تاریکیوں کی ربا دھل گئی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. عالی وقار، آج کوئی کہتا ہے کنفیوشس بڑا مفکر ہے، کوئی کہتا ہے افلاطون اور سقراط اخلاق کے بڑے معلم تھے.
کوئی نیوٹن، کوئی نیچے اور کوئی فیچے کی عظمت کا قائل ہے، کوئی ہٹلر کو رول ماڈل سمجھتا ہے، لیکن ذی وقار مائیکل ہارٹ سے پوچھئے، جیوی شو سے پوچھئے، ماسٹر پیارے لال سے استفسار کر لیجئے، یقیناً محمد عربی سے بڑا داعی انقلاب نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، کفر کافور شرک نے دم توڑ دیا، دست قدرت تیرے اس حسن نگارش پہ نثار، نام وہ لوح پر لکھا کہ قلم توڑ دیا، نام وہ لوح پر لکھا کہ قلم توڑ دیا۔ نام پکار رہا ہوں اگلے شریک مقابلہ محمد سفیان، جن کا تعلق کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اولڈ کیمپس سے ہے، تشریف لاتے ہیں، اپنے منتخب عنوان پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد سفیان، بھرپور تالیوں میں استقبال دیجیے۔ واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ ایک ایسا کارواں جسے دنیا کے اندھیروں میں چراغ ہدایت بننا تھا، آج خود تفرقہ کی آندھیوں میں بکھرتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغام رسالت کی وہ اصل آفرینی کہاں کھو گئی جس نے عرب کے جاہل معاشرے کو ایک امت میں پرو دیا تھا۔ علی وقار، جب میں نے اس عنوان کی سنگینی کو محسوس کیا تو سکوت کے اس عالم میں جا پہنچا جہاں فکر کی ہر لہر مجھے یہی صدا دیتی رہی کہ اگر فرقہ بازی کے اس سائے کو کافور نہ کیا جائے تو پیغام رسالت کی اصل آفرینی کھو جائے گی۔ علی وقار، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ہدایت پر فرقہ واریت کی چھائی گھٹا سے گھبرا کر در و دیوار ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر فرقہ واریت کے سائے کو کافور نہ کیا گیا تو پیغام رسالت کے فیضان سے محرومی مقدر ہو جائے گی، اور ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نفرتوں کی ان زنجیروں کو کون توڑے گا، دوریوں کی اس خلیج کو کون پاٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کتاب ہدایت نے یوں دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ علی وقار، اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، وہ دین جو قیامت تک ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کامیابی و کامرانی صرف اتحاد میں ہے، اور تمہاری ناکامی و نامرادی تفرقے میں ہے۔ علی وقار، قرآن کے بعد اگر ہم اپنی نگاہ کو وسیع کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اتحاد و اخوت اور یگانگت کی ایسی درخشان نظیریں ملتی ہیں جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ علی وقار، جب امت اتحاد، اخوت اور اثار کے رشتے میں پرو جاتی ہے تو پھر یشد بعضہ بعضا کا عملی پیکر نظر آتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے
وجود اتحاد امت کو فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھا دیا۔ علی وقار، میں کس المیے کا ذکر کروں اور کس کو چھوڑ دوں؟ میں پارا چنار کی گلیوں میں فرقہ واریت کے نام پر بہتے ہوئے لہو کا ذکر کروں یا کوئٹہ کی سڑکوں کا حال سناؤں جہاں لاشوں کے جلوس نکالے گئے؟ میں کراچی کی گلیوں کا ذکر کروں جہاں دن دہاڑے معصوم جانوں پر قیامت توڑی گئی؟ علی وقار، ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں؟ الغرض وطن عزیز کا کون سا خطہ ایسا ہے جو فرقہ واریت کے زخموں سے چور چور نہ ہو؟ علی وقار، ان زخموں سے پارا پارا امت چیخ چیخ کر ہم سے سوال کر رہی ہے، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ علی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر کوئی اپنی ناموری کی چکی چلا رہا ہے، وہاں ایک ہستی ایسی بھی ہے جسے دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور شیعہ سنی بھائی بھائی کا نہ صرف نعرہ بلند کیا بلکہ عملی سطح پر ثابت کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں آج اسی سٹیج پر ہر مسلک اور ہر مذہب کا عالم، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا بریلوی، اپنے خیالات کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ علی وقار، محبت اور اتباع رسول ہی وہ واحد مرکز و محور ہے جس کے نتیجے میں امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے آفاقی شعر سے کرنا چاہوں گا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا نیز ہے اور تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں ملتمس ہوں اگلے شریکی مقابلہ محبوب ساجد سے، جن کا تعلق کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز نیو کیمپس سے ہے۔ اب میں ملتمس ہوں اگلے شریک مقابلہ عبد المنان چشتی صاحب سے، جن کا تعلق منہاج اسلامک سینٹر رضوان گارڈن سے ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو شانوں کا جامی بنایا، ایک ود نبوت اور دوسرا شان ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو شانیں، ایک ود نبوت اور دوسرا شان ختم رسالت، اگر شان ود نبوت پر انشراح و صدور کیا جائے تو اس سے عقیدہ صحیحہ ثابت ہوتا ہے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عقیدہ صحیحہ ہو تو عقیدہ باطلہ قاقلہ گمراہ کر دیتی ہے وہ۔ اب اس پر اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی حسین بات بنائی کہ رب تعالیٰ نے ان دو شانوں کا جامع بنا کر رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، جو کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا